انبیاء کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ ایک ایسے نبی جنہیں اللہ نے ایک ایسا اعزاز بخشا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ تو آئیے آج ہم اسی عظیم نبی کی کہانی اور ان کے آسمانی سفر کے راز کو سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ ایک آیت اپنے اندر ایک غیر معمولی حقیقت سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک ایسے نبی کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ابدی اعزاز کا اعلان ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ آیت سنتے ہی دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون تھے جنہیں اتنا اونچا، اتنا بلند مقام عطا کیا گیا؟ اور دیکھیے، قرآن کے اس وعدے کی ایک زبردست تصدیق ہمیں معراج کے واقعے میں ملتی ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے سفر پر تھے تو چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات اسی عظیم نبی سے ہوئی۔ یہ واقعہ ان کے بلند مقام پر ایک مہر لگا دیتا ہے۔ تو سوال اب بھی وہی ہے، یہ کون تھے؟ وہ کون سی ہستی تھیں جنہیں اللہ نے ان کی زندگی میں ہی آسمانوں پر اٹھا لیا اور اتنا اونچا رتبہ عطا کیا؟ تو یہ عظیم ہستی تھے حضرت ادریس علیہ السلام۔ آئیے ذرا ان کی زندگی میں جھانکتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر انہیں یہ منفرد مقام کیوں اور کیسے ملا۔ ان کی کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان کے نام، ان کے نسب اور اس مقصد کو جاننا ضروری ہے جس کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اچھا، ان کا نام تو ادریس علیہ السلام تھا، لیکن عبرانی زبان میں انہیں اخنوخ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدھا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے بھی ایک ہیں۔ تو آپ کو نبی بنا کر بھیجا کب گیا؟ یہ وہ وقت تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی اولاد گمراہی اور بھٹکاوے کا شکار ہو چکی تھی۔ آپ کا مشن انہیں واپس سیدھے راستے پر لانا تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو بہت بنیادی اور لازوال تعلیمات دیں۔ آپ نے انہیں سکھایا کہ اللہ ایک ہے، معاشرے میں انصاف قائم کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور جسم اور روح دونوں کی پاکیزگی کا خیال رکھو۔ لیکن آخر وہ کیا خاص بات تھی؟ وہ کون سا عمل تھا جس نے آپ کو وہ بلند مقام عطا کیا؟ اس کا راز آپ کی بے مثال عبادت اور اللہ سے گہرے تعلق میں چھپا ہوا ہے۔ روایات کے مطابق آپ روزانہ 12,000 مرتبہ اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے، یہ عدد آپ کی عبادت کی گہرائی اور مستقل مزاجی کو ظاہر کرتا ہے جو ہم جیسے عام انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ اور یہ بات تو سچ میں حیران کر دینے والی ہے۔ جب فرشتے آپ کے اعمال آسمان پر لے کے جاتے تھے تو آپ کے صرف ایک دن کے اعمال کا وزن اس وقت زمین پر موجود تمام انسانوں کے مجموعی اعمال کے برابر ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی! اب ہم آپ کی زندگی کے سب سے منفرد اور سب سے ڈراماٹک واقعے کی طرف آتے ہیں، یعنی موت کے فرشتے سے ملاقات اور عالم غیب کا وہ سفر جو آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ یہ سفر 4 مرحلوں میں طے ہوا۔ سب سے پہلے آپ نے موت کا ذائقہ چکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ کے حکم سے روح قبض ہوئی اور پھر واپس لوٹا دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے جہنم اور پھر جنت کا مشاہدہ کیا اور آخرکار اللہ کے حکم سے آپ جنت میں ہی ٹھہر گئے۔ جب آپ جنت میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں سے واپس آنے سے انکار کر دیا اور دلیل یہ دی کہ قرآن کے وعدے کے مطابق میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور جنت میں داخل بھی ہو چکا ہوں، تو اب اللہ کے حکم کے بغیر یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا یہاں رہنا اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ آسمانوں پر بلند کیے جانے کے علاوہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانیت کے لیے حکمت اور دانائی کا ایک ایسا عظیم خزانہ چھوڑا ہے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی شخصیت بھی بالکل آپ کی تعلیمات کی طرح ہی خوبصورت تھی۔ آپ نہایت حسین تھے، گندمی رنگت اور بہت پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ اکثر خاموش رہتے اور جب چلتے تو عاجزی سے نظریں قدموں پر جھکائے رکھتے تھے۔ آپ کی حکمت بھری باتوں میں سے ایک یہ قول ہے کہ اصل نیکی کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ 1، جب غصہ آئے تو صبر کرنا، 2، ضرورت مند کی مدد کرنا، اور 3، بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا۔
اسی طرح آپ نے معاشرتی حکمت کی یہ بات بھی سکھائی کہ ایک سمجھدار شخص، ایک عقل مند انسان کبھی بھی 3 لوگوں کی تذلیل نہیں کرتا، اپنے حکمران کی، کسی عالم دین کی اور اپنے دوست کی۔ یہ ایک پرامن معاشرے کی بنیاد ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ایک بلند مینار کی طرح ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حقیقی بلندی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا وہ دنیاوی کامیابی ہے یا پھر اللہ سے ایک ایسا گہرا تعلق جو ہمیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچا دے؟